السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں تو بے شمار کرامتیں ہیں، ان سے بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ ان میں سے آئیے میں آپ کو ایک کرامت سناتا چلوں، ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر اپنے چند مریدوں کے ساتھ، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ جب میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک محلے سے ہوا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جھگڑے کا سبب دریافت کیا تو مسلمان نے عرض کیا، یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے فرمایا، اے عیسائی تم کس وجہ سے کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہے؟ اس عیسائی نے کہا، وہ عیسائی کہنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے تو میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عیسائی سن، میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں کوئی رسول نہیں، بلکہ رسول معظم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور امتی ہوں۔ اے عیسائی اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت و برتری کو تسلیم کر لے گا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عیسائی اگر میں مردہ زندہ کر کے تجھے دکھلا دوں تو کیا تم میرے نبی کی فضیلت و برتری کو تسلیم کرے گا، ماننے کو تیار ہے؟ تو عیسائی کہنے لگا، اگر آپ نے مردے کو زندہ کر دیا تو میں ضرور آپ کے نبی کی فضیلت و برتری کو تسلیم کروں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عیسائی تو سن، چل مجھے کسی قبرستان میں لے کر کے چل اور کوئی بہت پرانی قبر دکھا جس کو تو جانتا ہے تو میں قبر کے مردے کو زندہ کر کے تجھے دکھلا دوں۔ وہ عیسائی میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر قبرستان گیا اور ایک پرانی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس قبر کے مردے کو آپ زندہ کر کے دکھا دیجئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا، گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا۔ اے عیسائی اگر تیری مرضی ہو تو یہ مردہ قبر سے گاتا ہوا باہر آئے، یہ مردہ قبر سے گاتا ہوا باہر آئے۔ اب عیسائی حیرت و تعجب میں پڑ گیا کہ یہ تو قبر کے باہر کھڑے ہیں، یہ تو قبر کے باہر کھڑے ہیں، انہیں کیسے معلوم کہ یہ مردہ دنیا میں گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا؟ بہرحال عیسائی حیرت سے کہنے لگا، یہ تو اور اہم بات ہے، آپ اسے گاتا ہوا ہی قبر سے باہر نکال دیجئے۔ میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو دیکھا اور قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو علماء فرماتے ہیں قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا قبر سے باہر نکلا، اور میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی نے فوراً توبہ کی اور داخل اسلام ہو گیا۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ ارے بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن
مومن سے کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے، کیا شان ہے میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قبر پر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مردے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس مردے کا پیشہ بھی حضور غوث پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جو دنیا میں کیا کرتا تھا، دنیا میں کیا کام کرتا تھا، وہ کام بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب ہمیں عقیدت و محبت سے سوچنا چاہیے کہ میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہری حیات سے دنیا میں تھے تو قبر کے اندر کے مردے کی اور اس کے حالات کو دیکھ لیتے تھے، اور آج مزار پر انور پر جلوہ افروز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کے فضل سے اپنے مزار پاک سے دنیا والوں کو اور اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے حالات سے بھی میرے آقا حضور غوث پاک باخبر ہیں۔ ایک بات اور سنتے چلو پیارے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب نہیں عطا فرمایا، سنو پیارے، جب میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عالم ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبر کے اندر کے حالات بتا رہے ہیں اور قبر سے مردہ زندہ کر کے دکھا رہے ہیں، تو جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، ان کی فضیلت و برتری کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ فضیلت مرتبے عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم تماموں کو مالا مال عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ایس علی اشرفی کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک و شیئر سے بھی نوازیں۔ اللہ حافظ۔